بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطانا نعمة رمضان، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى رضوان. معزز خواتین حضرات، ملک کی سیاسی صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر دی جائیں. میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس وقت ماہ سیام، ماہ رمضان چل رہا ہے. کوشش کریں کہ ان مقدس ساعتوں کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے بلکہ سیاست کی نظر نہ کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بھی انسان کا بہترین اسلام وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول، بیکار ہیں. اور موجودہ دور کی سیاست، جس کو میں سیاست کہتا ہوں، اور اس سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے سیاستدان، ان کے بارے میں بات چیت کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. رب جانتا ہے ہمیں اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، تو اس لیے ہمیں اپنی پوری کی پوری توجہ ماہ مقدس ماہ رمضان کی طرف دینی چاہیے. اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں، رب کائنات سے اپنی اس کی رحمتوں کے، اس کی مغفرتوں کے خزانے حاصل کریں. دوسری چیز، دوسری ذمہ داری، موجودہ سیاسی حالات فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے الہ العالمین، میں ظاہری اور پوشیدہ تمام قسم کے فتنوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس لیے یہ فتنہ ہے بہت بڑا، جہاں تک ہو سکے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں. اسی کا تسلسل ہماری تیسری ذمہ داری، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے. اور رشتہ داری کے تعلق کو توڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، شاید میں اور آپ اس حوالے سے غور بھی نہ کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان رشتہ داری کے تعلق کو توڑتا ہے، رب کائنات اسے اپنے آپ سے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اور جو رشتہ داری کے تعلق کو ملاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں. یہ اس ملک کو لوٹنے والے سیاستدان، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اعتقادی منافق ہیں، اسلام، مسلمانوں، پاکستان اور اہل پاکستان کے دشمن ہیں. ان ظالموں کی خاطر، ان بدبختوں کی خاطر، جن کی حالت یہ ہے کہ ان کو اس کرسی کی خاطر، اس لیڈری کی خاطر، اس سیاست کی خاطر نہ اللہ کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ، نہ پاکستان کی پرواہ، نہ معاشرتی اقدار کی پرواہ، یہاں تک کہ انہیں اپنے خونی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں ہے. اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم سے بڑا احمق اور بے وقوف اور کوئی نہیں ہے. چوتھی چیز، اس صدی کے سب سے بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بہترین سیاست کیا ہے، تو کہنے لگے افضل السیاست ترک السیاسہ. بہترین سیاست یہ ہے کہ سیاست کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہمارے سامنے سیاست کا تصور پیش کرتا ہے، آج کی سیاست کا نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں، بلکہ وہ اس کے برعکس چل رہی ہے. یاد رکھیے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ وضاحت کر دوں. عربی زبان میں سائس کہتے ہیں وہ شخص جو گھوڑوں کو سداتا ہے. تو سیاست کا معنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، عوام کی خاطر قربانی دینا، عوام کے لیے اپنے دن کا سکون، رات کی نیند برباد کرنا، عوام کی خاطر دن رات کوششیں کرنا. کیا آج کے سیاستدان واقعی اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں؟ تو یہ بدنصیب سیاستدان
جو ہمیں جانتے ہی نہیں، ہم ان کی خاطر وقت ضائع کر رہے ہیں، رمضان جیسی مقدس ساعتوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کے درمیان دراڑیں جو ہے وہ لا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک وہ ہستی ہے مقدسہ جنہوں نے ہماری خاطر عرش والے رب کے سامنے آنسو بہائے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لایا ہوا دین، اس کے ساتھ ہمارا دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سیاست سے دور رہیں۔ پانچویں ذمہ داری جو میں خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی ملک کا دفاع اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کے دفاعی ادارے مضبوط نہیں ہوتے، اور دفاعی ادارے تب تک مضبوط ہیں، فوجیں تب تک مضبوط ہوتی ہیں جب تک عوام ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو علی وجہ البصیرہ یہ بات بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری فوج من حیث الادارہ اس کا موجودہ سیاست کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آرمی چیف سے لے کر ایک عام سپاہی تک ذاتی نظریات کس کے کیا ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بطور ایک ادارے کے فوج کا جو اصل کام ہے وہ ملک کا دفاع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فوج ملک کا دفاع مثالی انداز سے کر رہی ہے، بلکہ اس کے لیے فوج نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیر آپ کو اس وقت ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف آپ کا 1200 کلومیٹر لمبا بارڈر، آپ کی باؤنڈری، آپ کی سرحد دنیا کے سب سے پلید مشرق ہندو کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے، اور دوسری طرف 1400 کلومیٹر لمبی آپ کی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی ایک عرصے تک غیر محفوظ رکھا گیا تاکہ اس ملک کو سینڈوچ بنا کر کچل دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ملک کو بچانا تھا، اللہ نے بچایا۔ لیکن اس ملک کو اللہ نے بچایا کیسے؟ وہ آپ کی فوج کی بے مثال قربانیاں ہیں۔ اس لیے موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہم کہیں اپنی فوج کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہ بن جائیں۔ یہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی فوج ہے، ہمارا عالم اسلام کا فخر ہے، ہماری آن بان اور شان ہے، اس کی محبت ہمارے دل سے نکلنی نہیں چاہیے۔ اس لیے کوئی ایسی چیز جو فوج کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، فوج کے خلاف آتی ہے، اس کو بغیر دیکھے سنے اس کو فوری طور پر مسترد کر دیں، رد کر دیں۔ چھٹی چیز جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان اپنے قیام سے لے کر آج تک قائم ہے، قائم تھا اور قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور یہ عالم اسلام کا فخر ہے، اس کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، 1971 میں وطن عزیز پاکستان کو توڑنے میں 3 خاندان پیش تھے۔ رب کائنات نے تینوں کو اس انداز سے عبرتناک بنایا ہے کہ ان تینوں خاندانوں کے کسی ایک فرد کو بھی حلال موت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی، تبھی موت نصیب نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ پکا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کو ایک بال برابر بھی اس میں کمی نہیں آنے دینی۔ شاعر نے کہا تھا، غم آشیاں ہو چمن دشمنوں کو، غم آشیاں ہو چمن دشمنوں کو، گلستان سلامت ہزار آشیانے۔ یہ ملک ہماری پہچان ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے جنت کے ٹکٹ کے بعد سب سے زیادہ عزیز اس ملک پاکستان کا سبز رنگ کا پاسپورٹ اور سبز رنگ کا شناختی کارڈ ہے۔ تو اس لیے اپنی جو ہماری اندھی عقیدت ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ان تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے چیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پر ضرور غور و فکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔